تو نہیں آئی؟ جس کو آئی ہے ہاتھ کھڑا کرے. وہ ایک آدمی کو نیند آئی ہے، باقی کسی کو نہیں آئی. تو اب آپ نے پڑھنا ہے میرے ساتھ کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں. آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں. آمین. ہاتھ اپنے چہرے پہ اور کپڑے کے نیچے سینے پہ، اپنے کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کے سینے پہ ہاتھ پھیریں، چہرے پہ ہاتھ پھیریں، تاکہ یہ فیوزات اور برکات، بیعت کے جو فیوزات برکات ہیں، اس سے آپ کا چہرہ، آپ کا دل، آپ کا سینہ منور ہو جائے. آپ کو مبارک ہو، آپ سلسلہ قادریہ میں آپ کی بیعت ہو گئی، آپ نے توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے یہ کام بعد میں کریں، یہ کام بعد میں کریں. او بھیا، او بندو، بھجن، یہ کام آپ بعد میں کریں میرے بھائی. پہلے سمجھیں، آپ کی بیعت ہو گئی، آپ نے توبہ کر دی. اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ میرا مومن، میرا بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں. آپ نے اللہ سے معافی مانگی، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. لیکن ایک صورت ہے، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ، پیسے کا لین دین میں اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور کوئی ایسی چیز اگر آپ سے زیادتی ہوئی ہے، کسی کا حق آپ نے اگر مارا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے گناہ، بندے کے گناہوں کو اپنا حق بخش دیتا ہے، لیکن دوسرے بندے کا حق اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا. آپ نے اس بندے سے معافی مانگنی ہے، یا اس کو اس کا حق دینا ہے، اس کو حق دیں، اور اگر دینے کے پوزیشن میں نہیں ہے تو اس سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے. آپ توبہ کرنے کے بعد آپ کا کردار، چونکہ آپ نے یہ توبہ کے بعد یہ وعدہ کیا کہ آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ رسول راضی ہو. یہ آپ نے وعدہ کیا ہے نا. اس وعدے پہ
مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، 5 وقت نماز فرض ہے، نماز قضا نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ امن کا دائی ہے پورے انسانیت کے لیے کہ ہم سارے انسانوں کے لیے مسلمان جو ہے اس کو وہ رحمت للعالمین کا امتی ہے، تو اس سے کسی کو بھی، نہ مسلمان بھائی کو نہ کسی اور کو ہم سے نقصان ملنا چاہیے۔ امن، دنیا امن کے لیے سرگرداں ہے، دنیا میں امن کو بڑھوتا دیں، پیار، محبت، خلوص اس کو عام کریں اور اللہ تعالی کو راضی کریں۔ اب اس کے بعد آپ پہ کچھ بیعت ہونے کے بعد آپ پہ کچھ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز، صبح کی نماز کے بعد آپ نے 100 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 بار۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، بولن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر آپ نے 200 بار پڑھنا ہے۔ کتنے بار؟ 200 بار۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ یہ ذکر آپ نے 200 بار، اور پھر اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ بھی 200 بار۔ درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار۔ یہ فجر کی نماز کے بعد یہ آپ کا وظیفہ ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ مغرب کی نماز کے بعد، جب مغرب کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے نماز صلاۃ اوابین پڑھنی ہے، 2 رکعت نفل صلاۃ اوابین۔ یہ کتنے رکعت پڑھنے ہیں؟ 6 رکعت۔ 6 کو کیا بولتے ہیں؟ چوائے۔ کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس میں 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ آپ نے ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قل هو اللہ شریف جو ہے یہ اس کو پڑھنا ہے۔ 6 رکعت پڑھنے ہیں، 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر پڑھنا ہے وہی جو صبح کی آپ کو وظائف دیے، درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار۔ اگر آپ کو مغرب کی نماز کے بعد آپ کے پاس وقت نہ ہو تو
عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ وظیفہ مکمل کر سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی بیعت کو قبول فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا اچھا صلاۃ السلام پڑھ لیں. الحمدللہ.